بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ کے متعلق ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے اپنا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارا یہ درس تاریخ اسلام سے متعلق ہوگا اور تاریخ کی اہمیت سے متعلق ہوگا، اور اس درس میں ہم جانیں گے کہ اسلام کس طریقے سے مکہ کی وادیوں سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس درس میں شرکت برابر کریں اور درس کو سنیں تاکہ ہم درس میں ہونے والی تمام باتوں سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ بقایا درس جو اس کے بعد ہوں گے ان درسوں میں بھی آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیے، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت عرب کا کیا حال تھا، یہ بات اچھے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ عرب ایسے دور جہالت میں جی رہے تھے کہ ان کے یہاں اگر بچی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو وہ اپنی اس بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسی جہالت کا دور تھا، اور مطلب قتل و غارت کرنا، لوٹ کرنا، یہ نہ بڑا فخر کا کام سمجھا جاتا تھا، اور یہی پر بس نہیں کیا جاتا تھا، عورت کو ایک کھلونا تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اللہ کا حکم پانے کے بعد اسلام نے حقوق دیے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ابھی ہمارا اصل موضوع کیا ہے؟ وہ ہے تاریخ اسلام۔ تو ابھی آپ نے جانا کہ اسلام سے قبل جب رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے قبل کیا معاملات تھے، کیسے معاملات تھے، اس وقت کتنی جہالت تھی۔ ابھی مطلب رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کے پیدا ہونے کا زمانہ یہ قریب تھا، تو عرب کے اندر صدار کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، یعنی اہل عرب اپنے معاملات میں اپنے حالات کو لے کر غور و فکر کرنے لگے۔ بعض لوگ دین ابراہیم کی جستجو میں سفر کرنے لگے اور خدا کی تلاش میں انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ البتہ ایسی علامتیں ظاہر ہوئیں جن علامتوں کو دیکھنے کے بعد عرب کے اندر، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ اہل کتاب کا تھا، اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کا تھا، تو انہوں نے جب یہ علامتیں دیکھیں، یہ معاملات دیکھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا زمانہ ہے، نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، یعنی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کا ظہور عرب میں ہوگا۔ تو یہ تمام باتیں تب کی ہیں جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، کہ دیکھیے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے آنے کی برکت یہ ہے کہ برائی ختم ہونے لگی، اور جب نبی تشریف لے آئے، اللہ اللہ، برائی کس طریقے سے ختم ہوئی، انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سنیں اس چیز کو۔ تو یہاں مطلب برائی سے عرب جو ہیں وہ باز آنے لگے اور اپنے احوال پر غور و فکر کرنے لگے اپنی حالت میں۔ میں نے یہ بات شروع میں کہی، تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عبد المطلب کا ایک واقعہ وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ چند روز کے لیے، مطلب کچھ ایک قلیل مدت کے لیے ملک یمن پر شاہ حبشہ کا قبضہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ یہ شاہ حبشہ کے ماتحت تھا،
اور شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا جو صوبے دار تھا یعنی کہ گورنر تھا اس کا نام تھا ابرہۃ الاشرام، اور بعض لوگ کہتے ہیں ابرہۃ الاشرم، بہرحال لیکن وہ اس کو جو مطلب شہرت حاصل ہے وہ ابرہہ کے نام سے بہت شہرت حاصل ہے۔ آپ بس اتنا جان لیں کہ ابرہہ، اب یہ کون تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو سنیں، کیونکہ دیکھیے خانہ کعبہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا، اس طریقے سے سلسلہ چلا، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ اسے تعمیر کیا۔ اہل عرب ہی کیا بلکہ جو بھی عرب سے متصل علاقے تھے سب کے نزدیک کعبے کی عظمت ایک عظیم مرتبہ اور اس کی اہمیت اس وقت کے اور اس جو لوگ تھے اور مکہ سے جو قریب رہنے والے لوگ تھے ان سب پر یہ بات واضح تھی کہ کعبہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ جگہ ہے جسے نبیوں نے تعمیر کیا اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو بہت زیادہ اس کی عظمت تھی۔ لیکن یہ شخص جس کے بارے میں نے بتایا آپ کو ابرہہ، تو یہ شخص جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اہل عرب یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے حسد میں اور جلن میں یمن کے اندر ایک معبد تیار کیا، بڑا زبردست معبد بنایا اس نے، یعنی کہ معبد عبادت کرنے کی جگہ اس کے مسلک کے حساب سے، اس کے مذہب کے حساب سے، اور لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی تم کعبے پہ جانے کی بجائے، کعبے کی طرف جا کر عبادت کرنے کے بجائے تم یہاں آؤ یمن میں اور اس جگہ پر عبادت کرو۔ اب کیونکہ بیت اللہ کی عظمت یہ شروع سے ان لوگوں پر واضح تھی، کیونکہ بھئی یہ عام جگہ یا عام مقام نہیں ہے، حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم، اور کیونکہ عرب کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ہے، اور عرب میں کیونکہ 4 نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان میں کیونکہ عرب کا ایک بڑا طبقہ ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے نا۔ تو کہنا مقصد میرا یہ ہے یہاں پر کہ حسد کے اندر جب اس نے یہ معبد بنایا اور لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے اس کی دعوت پر نہ تو لبیک کی اور نہ کوئی دلچسپی دکھائی، بہت زیادہ مطلب اس کو غصہ آیا، اور جب اس نے زیادہ اصرار کرنا شروع کیا، لوگوں پر زبردستی کرنی شروع کی، تو ایک عرب بدو نے یعنی کہ ایک عرب دیہاتی نے اس کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لیے اور اسے یہ بتانے کے لیے کہ بھئی کعبہ ہے اور جو تو نے تعمیر کیا ہے یہ تیرا تعمیر کردہ ہے، اس نے کیا کیا، یہ اس مقام پہ گیا جو ابرہہ نے بنایا تھا، اور اس مقام پر جانے کے بعد اس شخص نے اسے نجاست سے گندہ کر دیا، یعنی کہ وہاں پہ پخانہ کر دیا، ٹوائلٹ کر دی۔ اب جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے جان لیا کہ بھئی یہ جو معاملات کیے گئے ہیں اس کی تذلیل کے لیے کیے گئے ہیں، اس کی بے عزتی کے لیے کیے گئے ہیں، تو اس نے ارادہ کیا، اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کروں گا اور اسے نیست و نابود کر دوں گا، اور میں لوگوں کو اس چیز پر مجبور کر دوں گا وہ یمن آئیں اور میرے اس بنائے ہوئے معبد میں عبادت کریں۔ وہ اپنے بڑے ہی زبردست لشکر کے ہمراہ عرب کی جانب روانہ ہوا، اور اس کے اس لشکر میں ایک بڑی تعداد وہ ہاتھیوں کی تھی، اس لیے یہ جو لشکر تھا یہ اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب آیا اور انہوں نے وہاں پر آنے کے بعد پڑاؤ کیا اور رہنا شروع کر دیا، تو بعض سرداران قریش وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب جائیے اور اس سے بات کیجئے، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھئی ہم اسے روک پائیں، اور پھر ہاتھی، یہ ایک عجیب ہی چیز تھی، لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، تو اور زیادہ معاملات،
کیونکہ عرب کے اندر تو ہاتھی نہیں پائے جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ عرب کا جو علاقہ ہے وہ جغرافیہ اعتبار سے جو ہے کس طریقے کا ہے، ریگستان ہے، اور ریگستان کے اندر کیا پائے جاتے ہیں؟ اونٹ پائے جاتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز تھی. تو اب جس سال ابرہہ آیا تھا اس سال کو عرب کے لوگوں نے عام الفیل کا نام دیا، یعنی کہ ہاتھی کے سال کا نام دیا. اب ہوا ایسا کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا اور بہت زیادہ لوگ تھے اس میں. اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا لشکر اتنی دور سے سفر کر کے آئے، خوراک اور کھانے وانے کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا آپ یہ اچھے سے جان رہے ہیں. اب ہم ہی جائیں کہیں سفر پہ، لمبا سفر ہو، زیادہ لوگ ہوں، کھانا ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو فکر ہوگی ادھر ادھر سے ڈھونڈیں گے یا نہیں ڈھونڈیں گے؟ بالکل ڈھونڈیں گے. تو اب ہوا یہ کہ ابرہہ کے لوگوں نے مکہ والوں کو، عرب والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، مکہ والوں کو. اور اس کے لشکریوں نے کیا یہ کہ لوگوں کی بکریاں لے جانے لگے، اونٹ لے جانے لگے اور سامان جو ہے وہ لے جانے لگے. اور اسی معاملات میں جو ہے نا حضرت عبد المطلب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 اونٹ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 200 اونٹ وہ ابرہہ کے سپاہی لے گئے. جب سیدنا عبد المطلب کو یہ خبر ہوئی کہ میرے اونٹوں کو جو ہے وہ ابرہہ کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے، تو آپ نے جو ہے ابرہہ کی جانب جانے کا ارادہ کیا. آپ گئے. جب حضرت عبد المطلب کو ابرہہ نے دیکھا تو بے ساختہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی تعظیم و تکریم کی. کیسے نہیں کرتا بھائی تعظیم و تکریم، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا تھا. اس نے حضرت عبد المطلب کے مقام و منصب کے بارے میں سنا ہوا بھی تھا. ایک چیز تو یہ بھی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سب سے اہم چیز تعظیم تو کرتا وہ، اور کرتا بھی یوں کرتا کہ حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں نور محمدی تھا، جو حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور حضرت عبد المطلب سے وہ حضرت عبداللہ کے صلب میں پہنچا، اور حضرت عبداللہ کی صلب سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم میں جلوہ بار ہوا. تو حضرت عبد المطلب کو جب اس نے آتا ہوا دیکھا، کھڑا ہوا، عزت کی اور آپ کو ایک اونچے مقام پر بٹھایا. اونچے مقام پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ تعظیم کی اس نے. پھر آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ کا آنے کا سبب کیا ہے، کیوں آئے آپ یہاں پر، کیا وجہ تھی اور کیا معاملات تھے جن معاملات نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا. تو سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو سپاہی ہیں وہ میرے اونٹوں کو پکڑ کر لے آئے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ چھوڑ دیے جائیں. تو ابرہہ ایک دم فوراً جواب دیتا ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ بھئی آپ کعبے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے ذمہ کعبے کی ذمہ داری ہے، آپ کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، تو آپ جو ہے مجھ سے منع کرنے آئے ہیں اور مجھے جو ہے باز رکھنے کے لیے سمجھانے آئے. لیکن میری فکر تو اور یہ تھی، لیکن آپ کے معاملات کچھ اور ہیں. میں نے تو اپنی سوچ سے غلط پایا آپ کو اس معاملات میں، آپ تو اپنے سامان کو لینے آئے. تو جب یہ ابرہہ نے یہ بات کی تو غور کریں یہاں پہ. جاتے ہیں حضرت عبد المطلب کیا کہتے ہیں، سنو اونٹ میری ملکیت ہے، میرا مال ہے اونٹ، تو میں لینے آیا ہوں. اب جس کا کعبہ گھر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تو تاریخ نے دیکھا کہ رب قدیر نے بیت اللہ کی، اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی. اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا، وہ بھی ایک کنکر کے ذریعے. وہ آتے اپنے پیروں سے کنکر پھینکتے، اپنی چونچ سے کنکر پھینکتے، اور جس پر بھی وہ کنکر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا. اس طریقے سے پورا لشکر برباد ہو گیا. اور اس لشکر کے برباد ہونے سے لوگوں نے یہ جان لیا کہ بیت اللہ کی طرف اگر کوئی نظر اٹھائے گا یا بیت اللہ کوئی گرانے کا ارادہ کرے گا تو مولا تعالیٰ اس کو اتنی عبرتناک موت دے گا جو اس کے بعد اس کے آنے والوں کے لیے بھی نصیحت بن جائے گی. اور اس کی تفصیل کے لیے آپ
کیونکہ ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور اس بارے میں بہت کچھ جاننا ہے. اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ قرآن کے اندر اس کا ذکر جو ہے کچھ ان الفاظوں میں ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ اس میں پڑھیں گے تو مزید اس کی تفصیل مل جائے گی جس کے اندر صرف یہی ہے اور اس پورے واقعے کے بارے میں. اس کے لیے حضور سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الرضوان کی خزائن العرفان یا مفتی احمد یار خان کی نور العرفان، ان تفسیروں میں سے یہ مختصر تفسیریں لے سکتے ہیں. اور مزید اگر تفصیل میں آپ کو جاننا ہے تو آپ مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر نعیمی کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا. اور دعوت اسلامی کی مفتی قاسم صاحب کی تفسیر ہے، آپ اس میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو اختصار کے ساتھ اس واقعے کے ڈیٹیل مل جائے گی. البتہ میں نے اس بارے میں آپ کو بہت حد تک سب کچھ بتا دیا ہے، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت کچھ جاننا ہے. اگر ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو وقت زیادہ کھنچ جائے گا اور گفتگو کم ہو پائے گی. ٹھیک ہے، تو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم مطلب جو چیز ضروری ہے اسی بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جب معاملات ہوئے اور ابراہا اپنے اس فعل بد کی وجہ سے، فعل قبیح کی وجہ سے عذاب الہی کا حقدار ہوا اور نیست و نابود ہو گیا اپنے لشکریوں کے ساتھ. تو اس زمانے میں ہوا کچھ ایسا کہ مطلب اس واقعے کے بعد حبش شاہ حبش جو تھا، بادشاہ حبشہ کا، تو اس کے قبضے سے یمن کا علاقہ چلا گیا. اور یہ یمن کا علاقہ جو تھا یہ سیف بن ذی یزن کے ہاتھوں میں آ گیا. تو جب سیف بن ذی یزن کے ہاتھوں میں یمن کا علاقہ آیا تو حضرت عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے. کیونکہ یہ سیف بن ذی یزن جو تھا یہ ایک عالم بھی تھا کتاب کا، کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے مراد یہ جو ہے یا تو یہودی تھا یا نصرانی تھا. البتہ اس کے بارے میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہودی تھا یا نصرانی تھا. اگر کسی نے لکھا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا اس متعلق، لیکن میرا علم یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بس اتنا جان لیں یہ اہل کتاب میں سے تھا، یا تو یہودی تھا یا نصرانی تھا. تو اس نے اپنے علم سے جو اس نے کتاب کے اندر پڑھا اس سے یہ وقفیت حاصل کی کہ نبی آخر الزماں کا، یعنی کہ آخری نبی کا زمانہ آنے والا، اور اپنی وقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزماں جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد سے ہوگا. کیونکہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا اور وہ خود عالم تھا. اس نے حضرت عبد المطلب کے اندر وہ اوصاف دیکھے جن کا ذکر کتاب میں مذکور تھا اس کی، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو یہ خبر اور یہ بشارت دی. اور اس بات کی عام طور پر شہرت ہو گئی. تمام شریک وفد شرفا کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا. اب لوگ اہل کتاب کے اخبار و رہبان کے پاس جا جا کر نبی آخر الزماں کے حالات اور علامت دریافت کرنے لگے. اور انہی میں سے جو لوگ حالت دریافت کر رہے تھے ایک شخص تھا جس کا نام تھا امیہ بن ابی. اس کو یہ خیال ہوا کہ وہ شاید نبی ہو سکتا ہے. خیال تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھ لیجئے مرزے کو، معاذ اللہ رب العالمین، اس نے کیا کہا کہ بھئی میں نبی ہوں. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بتاؤں، نبی آخر الزمان یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے آخری نبی ہونے کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ خارج اسلام ہے. تو اس وقت میں جو بھی ایسے شخص ہیں جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو ہمارا اس پر ایمان ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے رب نے بند کر دیا ہے. تو میں نے بتایا کہ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ شاید نبی ہوگا. چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گیا
اور کسی راہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں سے مایوس کن جواب ملا۔ مایوس کن جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس راہب نے اپنے علم کے موافق یہ بتایا جو اس نے اپنے علم کے ذریعے اپنی کتاب میں پایا تھا کہ بھئی تم نبی میں سے نہیں ہو اور نہ تمہاری اولاد میں سے کوئی نبی ہے۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے رہے ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو ایسے ایسے واقعات جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں ان کے پیدائش سے پہلے، جس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ نبی پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی میں سے اسی کثرت غیر معمولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب سحب الثاقب آسمان پر نمودار ہوئے، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ نبی آخر الزماں کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول سن عام الفیل مطابق 40 جلوس کسرائے نوشیروان مطابق 22 اپریل 1871 عیسوی بروز دوشنبہ یعنی کہ پیر کا دن بعد الصبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے کی برکت سے مولا تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا تشریف لانا تھا، ظلمت مٹنے لگی، ظلمت چھٹنے لگی، ہر طرف امن، سکون اور چین و اطمینان ہونے لگا۔ جو زمینیں پہلے اناج نہیں دیا کرتی تھیں، نبی کی پیدائش کے وقت سے انہوں نے اناج دینا شروع کر دیا۔ پیڑوں نے کثیر تعداد میں پھلوں کو جو ہے وہ پیدا کیا، زمین نے کثیر تعداد میں اناجوں کو اگایا، بکریوں نے، جانوروں نے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر برکت ہونے لگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ کل کو اس سے آگے کا ہم جانیں گے۔ مولا ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔